حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج سے 1407 سال پہلے 18 ذوالحج سن 35 ہجری کو شہید ہوئے ہیں۔ شہادت میں جدائی کا غم ضرور ہے، لیکن شہادت مصیبت نہیں ہے، نعمت ہے۔ اگر یہ مصیبت ہوتی تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت نہ مانگتے، حضور پاک علیہ السلام بار بار بلکہ کئی بار نہ مانگتے، اور یہ نہ فرماتے کہ اگر کوئی مؤمن بغیر تمنا شہادت لیے مر گیا تو وہ منافقت کے ایک شعبے پر مرا، یوں نہ فرماتے۔ اس لیے اپنی ذہنیت کو درست رکھیں اور پھر ہم سے شہادت سنیں، انشاءاللہ سنانے کا مسئلہ نہیں ہے۔ بنیادی طور پہ تمہیداً ایک جملہ میں کہتا ہوں، سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں۔ یہ دوہرا داماد ہونا اپنے اندر بہت سی چیزیں بتاتا ہے۔ نمبر ایک، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جہاں میں نے بیٹی کا رشتہ دیا ہے تو اللہ کے حکم سے دیا، تو حضرت عثمان کے لیے اللہ کا 2 بار حکم آیا، در پیغمبر سے عثمان 2 بار دلہا بنے ہیں۔ دوسری بات کہ پہلی بیٹی حضور پاک کی جو حضرت عثمان کی بیوی بنی ہے، ان کے ساتھ حضرت عثمان کا بیہیویئر بہت اچھا تھا، ان کے ساتھ تعلق بہت اچھا تھا۔ حضور پاک نے خوش ہو کر دوسری صاحبزادی دی ہے، اور دوسری کے ساتھ بھی بہت اچھا تھا۔ جب وہ وفات پا گئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا اب میری بیٹی نہیں ہے، اگر اب ہوتی کنواری بیٹی تو میں تمہیں 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو یک کے بعد دیگرے دیتا جاتا۔ مراد ہے کہ حضرت عثمان کے بیہیویئر اور کریکٹر اور کردار اور تعلق سے حضور پاک اتنا خوش تھے، ورنہ بندہ خوش نہ ہونا تو کسی کو ایک بیٹی تھے تو اگلی بیٹی اس خاندان میں بھی لوگ نہیں دیتے۔ ویسے ابھی نہ بولتا تھا ناکتے تھے اب کہتے ہیں نا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہاں دوسرا رشتہ دے رہے ہیں اور دوسرے کے بعد 40 ممکنہ رشتوں کی آفر فرما رہے ہیں، تو اس کا معنی حضرت عثمان کے اخلاق سے اللہ کے رسول خوش ہیں۔ تیسری بات، سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ یہ وہ شرف رکھتے ہیں کہ اس جیسا شرف اگر قیامت میں اعلان ہونا، جب سارے نبیوں کی امتیں موجود ہوں، حضرت آدم سے لے کر حضرت رسول اللہ تک اور رسول اللہ سے لے کر قیامت تک، کہ وہ کون سا بندہ ہے جو ایک نبی کے دوہرے داماد ہونے کا شرف رکھتا ہے، تو 1,24,000 پیغمبروں کی امت میں کسی امت کے اندر یہ جواب نہیں ہے جو امت محمدیہ میں حضرت عثمان کو حاصل، یعنی پوری کائنات میں اکیلے ہیں اس رتبے میں، لا مثل لہ ولا مثال لہ، اس رتبے میں، اس شرف میں کہ ایک نبی کی 2 بیٹیاں ملیں، حضرت عثمان ذو النورین کا مقابلہ نہیں ہے۔ ہاں کسی نبی کی بیٹی نبی کو ملے یہ تو ثابت ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت صفورہ ملی ہیں، یہ تو ثابت ہے کہ نبی کو رشتہ دے، لیکن یہ بھی ثابت ہے کہ ایک نبی امتی کو رشتہ دے، جیسے حضور پاک نے حضرت ابو العاص کو بڑی بیٹی کا رشتہ دیا ہے اور حضرت علی المرتضیٰ کو چوتھی اور چہیتی بیٹی کا رشتہ دیا ہے رضی اللہ عنہ۔ لیکن یہ حضرت عثمان کے علاوہ کہیں نہیں ثابت کہ ایک نبی 2 رشتے یک کے بعد دیگر ایک شخص کو دے دے، یہ اکیلے حضرت عثمان غنی کی فضیلت۔ حضرت عثمان ذو النورین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بعد مسند خلافت کے جانشین بنتے ہیں۔ حضرت عثمان جب خلیفہ منتخب ہوئے تو ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کی والدہ مکرمہ سیدہ عروہ بنت قریظ رضی اللہ عنہا زندہ تھی۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ خلافت راشدہ میں وہ خلفاء ہیں جن کی خلافت کے وقت ان کی والدائیں زندہ نہیں تھیں، دنیا سے رخصت ہو گئی۔ حضرت عثمان ذو النورین کی خلافت کے متمکن ہوتے وقت ان کی والدہ نے انہیں بادشاہ اسلام بنتے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ جب حکمران وقت بنے تو انہیں یہ شرف بھی حاصل ہے کہ خلافت راشدہ میں سب سے بڑا دور سلطنت دور خلافت انہی کا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کا 2.5 سال، حضرت عمر فاروق کا کچھ کم 10 سال، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے 4.5 سال اور امام حسن کے 6 ماہ، ان میں 12.5 سال یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ 12 دن کم 12 سال حضرت عثمان غنی کا ہے رضی اللہ عنہ۔ سب سے بڑا دور خلافت انہی کو ملا، اور یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو لے کر 44 لاکھ مربع میل پر اسلامی پرچم لہرایا ہے۔ حضور پاک جب دنیا سے تشریف لے گئے تھے 9 لاکھ مربع میل کے لگ بھگ سے 11 لاکھ مربع میل تک کی روایتیں ملتی ہیں۔
لیکن جب حضرت عثمان کا دور ہے تو یہ 44 لاکھ مربع میل پر سلطنت اسلامی کا پرچم لہرا رہا تھا۔ حضرت عمر کے دور میں تو 22 لاکھ ہے نا، 22 کو ڈبل کر لیں تو حضرت عثمان غنی کے دور میں پوری دنیا کا جغرافیہ 1 کروڑ 20 لاکھ مربع میل ہے، جن میں حضرت معاویہ کی سلطنت آدھی دنیا سے زائد پہ ہے، 64 لاکھ 62 ہزار مربع میل کے، ان میں 44 لاکھ یہ حضرت عثمان غنی کا دیا ہوا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی 12 سال خلافت کے ہیں، پہلے 6 سال پہ بہت پرامن ماحول رہا، اگلے 6 سال میں حضرت عثمان کو 2 قسم کے اختلافات کا سامنا کرنا پڑا، نمبر 1 سیاسی، نمبر 2 مذہبی۔ سیاسی اختلاف تو کیسر و کسریٰ کا ہے کہ حکومتوں سے ٹکر ہے، مذہبی اختلاف یہود و ہنود سے ہے، یہود و نصارہ سے ہے، مشرکین سے ہے، یہ مذہبی اور سیاسی اختلاف ہے۔ اور یہ بات پوری دنیا میں مدلل اور مبرہن ہو چکی ہے کہ جب مخالف اسلام دلائل سے آری آ جائے تو وہ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے، وہ دلیل نہیں پیش کر سکتا۔ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتوحات در فتوحات ہیں، اسلام کا پرچم لہرائے جا رہا ہے، نقبا اور خطبا صحابہ کرام کے ہر جگہ ایمان و اسلام کی دعوت دیتے ہیں، علاقہ فتح ہوتا ہے تو وہاں پر مسلمان کے علماء پہنچ جاتے ہیں اور لوگوں کو مذہب اور دین سکھاتے ہیں۔ تو اب کفار دلائل سے تو عاجز آ چکے تھے، اب کیا کریں؟ انہوں نے اوچھے ہتھ کنڈے اپنائے ہیں۔ یہودیوں میں ایک شخص جس کا نام جبلہ ہے، اس کو مسلمان بنانے کا ناٹک کیا گیا۔ جبلہ کا نام مسلمان والا عبداللہ رکھا اور اس کے باپ کے نام کو بدل کے ابن سبا کیا اور اسے مسلمان شو کر کے مسلمانوں میں داخل کر دیا۔ یہ عبداللہ ابن سبا یہودیت سے اسلام کا پرچم لے کر آ رہا، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب انجیل سنا کر مذہب انجیل اور مذہب عیسائیت کی تبلیغ فرمائی تھی تو یہودیت کے ایک شخص کو ایک آنکھ نہ بھائی تو پولس نامی بندے نے عیسائیت اختیار کر کے عیسائیت کے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں۔ آج کرسچینٹی کے 2 ٹکڑے ہیں، ایک پروٹسٹنٹ ہیں اور ایک کیتھولک ہے۔ ایسے اس یہودی نے اسلام کے معاملات آنکھ پہ نہ بھائے تو اسلام کے اندر گھس کر فرقے میں بانٹنے کی کوششیں کی۔ اچھا، جب یہ ایمان اور اسلام لے آیا بظاہر تو اب اس کا کام کیا ہے؟ بھی کام ہے آپ حکومت وقت کی بات مانیں، خلافت راشدہ کے کنٹرول میں رہیں؟ نہیں، اس نے ترتیبیں اپنی شروع کر دی۔ جو بندہ ملتا اسے کہتا بھائی نماز پڑھا کر، روزہ رکھا کر، بھائی زکوٰۃ دیا کرو، دین اسلام کے احکامات پہ عمل کیا کرو، گالیاں نہیں دیا کرو، نیکیاں کیا کرو، اللہ کو راضی کیا کرو، قبر کا عذاب بہت سخت ہے، آخرت کا۔ یوں صوفی باصفا بن کے صوفیت پھیلاتا۔ لوگ کہتے جی بڑا نیک آدمی ہے، 24 گھنٹے اس کو نماز روزے کی فکر ہے، کہیں نماز کی سستی ہے تو لوگ کہتے جی مولوی صاحب ہمارے یہاں بیان کر دیں، یہ نماز کے عنوان پہ دلائل دیتا، لوگ کہتے جی واہ واہ۔ کہیں زکوٰۃ کا معاملہ، اس کی تاریخیں الگ تھی، اسے زکوٰۃ کے معاملے پہ واز کے لیے بلایا جاتا، کوئی روزے میں سست ہے تو چل حضرت صاحب یہ پہنچ جاتا۔ یہ اصل میں صوفی باصفا بن کے اسلام کے مقابلے میں اپنی ایک شخصیت بنا رہا تھا۔ ملک بیرون ملک اس کی ڈیٹس لگنا شروع ہوئی، یمن سے نکلا مصر، مصر سے نکلا کوفہ، کوفہ سے نکلا بصرہ، بصرہ سے نکلا بحرین، بحرین سے نکلا جزیرہ، ایک ایک جگہ جا رہا ہے اور اپنا نیٹ ورک اور اپنی جال سازی کر رہا ہے۔ رہتا مصر میں تھا۔ جب اس کی سلطنت جو اپنی مزعومہ تھی مضبوط ہوئی نا تو اب اس نے اگلا کارنامہ کرنا شروع کیا۔ وہ یہودیوں کو پڑھایا ہوا سبق کہ لوگ امانتیں کھائے جا رہے ہیں، بھائی امانت کی ادائیگی شروع کر دو۔ لوگ کہتے جی بالکل امانتیں نہیں کھانی چاہیے۔ پھر امانت ایسا عنوان بنایا کہ اس پہ جلسے شروع ہو گئے، اجلہ صحابہ کرام تک بات پہنچی، حکمران وقت تک بات پہنچی، گورنر مصر متاثر ہوا کہ کیا امانتوں کے عنوانات ہیں، کس نے امانت کھائی ہے؟ یہ جو کہتے ہیں پہلے دن سے امانت کھائی گئی وہ کون ہے؟ بلاؤ اس کو ذرا پوچھو۔ جب بلایا جاتا جھوٹ بول کے مچل کے پھر رہا ہو کے آ جاتا۔ اب ایویڈنس تو اس کے خلاف ہے نہیں، اندر اندر سے اس نے باتیں کرنا شروع کی اور ایک دن گورنر نے 2 بندے پیچھے لگائے، بھی اس کے بن کے اس سے پوچھو امانتیں ہیں کیا؟ اس نے ان کو کہا کہ امانت کا مطلب یہ ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو یہ امانت خلافت جو ہے یہ حضرت علی المرتضیٰ کو ملنی چاہیے تھی،
یہ امانت ابو بکر صدیق لے گیا تو اس کا معنی امانت میں خیانت ہوئی. بادشاہ وقت کو آ کر لوگوں نے گورنر مصر کو بتا دیا بھئی یہ امانت کا چکر ہے. انہوں نے کہا جی ٹھیک. اس نے بلایا اور ان دو بندوں کے سامنے کہا ذرا امانت کی ایک بار پھر ریپیٹ فرما دینا بات کیا ہے. اب یہ انکار کیسے کر سکتا, وہ دونوں بیٹھے تھے اور اسلام میں دو گواہ کسی پہ ثابت ہو جائیں قاضی اس کا تختہ نکال دے. تو یہ تو اب ڈر گیا. تو اس نے کہا جی میری رائے ہے, بس میں اپنی رائے پیش کر رہا ہوں, بس میری نظر میں یہ ہے, میں نے کوئی فتویٰ تو نہیں دیا. میں نے کہا گیٹ آؤٹ, نکل یہاں سے. انہیں کو جلا وطن کر کے کوفہ بھیج دیا. کوفہ آیا تو کوفے میں آ کے اپنی پھر یہی رام کہانی شروع کر دی اور پھر لوگوں کو باتیں بتاتے پھر اندر سے ہی باتیں. اور ادھر حضرت علی المرتضیٰ کا خود کو نمائندہ شو کیا کہ ہمیں پتہ ہے حضرت علی المرتضیٰ اندر سے بہت خفا ہے. وہ کہہ رہے ہیں یار چچا زاد بھائی میں ہوں, رشتہ دار میں ہوں, داماد میں ہوں, گھر کا بندہ میں ہوں, مجھ سے تو حکومت چھین لی گئی, میرا حق ضائع ہو گیا. اب وہ زمانہ کوئی جدید دور تو نہیں ہے بھائی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا نمبر ملائیں اور پوچھیں حضرت صاحب آپ کا یہی موقف ہے, آپ کا بیانیہ یہی ہے. یہ زمانہ تو نہیں ہے کہ پوچھا جائے. وہاں تو سالوں میں ملاقاتیں ہوں, اونٹوں پہ سفر ہو, مہینے کا رشتہ ہو ایک دوسرے سے آنے جانے کے تعلقات میں, اور یہ بیک گراؤنڈ میں بڑا صوفی بنے پھرے. تو لوگ کہتے ہو سکتا ہے اس کی حضرت علی سے ملاقات, اور حضرت علی نے جو اندر کی بات بتائی. اب جھوٹ بولے نا کسی کو اندر کی بات ہے, اس کا میں نے ثبوت ہی کوئی نہیں. تو بہرحال اس نے کچھ بندے اکٹھے کر لیے. چکر یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی کو خلافت سے ہٹایا جائے اور معاملے میں کچھ اپنا کیا جائے. یہ چلتا چلتا بندے اکٹھے کیے. اسی اسنا میں حضرت عثمان غنی حج پہ آتے. تو ایک بار حضرت عثمان غنی حج پہ آئے تو انہوں نے 4 رکعت نماز پڑھی مقیم والی, 2 رکعت مسافر والی نے پڑھی. ان کے ہاتھ یہ بات لگ گئی اور لوگوں کا دیکھا عثمان 4 رکعت پڑھ رہا ہے, حضور پاک جو حج پہ آئے تھے تو 2 رکعت پڑھا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ عثمان ذو النورین نے حدیث پاک کا انکار کر دیا. یہ حدیث پاک کا منکر, سب دنیا میں مشہور ہو گیا. ایک کام اور ہوا, سلطنت عثمانی سے ایک فتویٰ جاری ہوا کہ یہاں ہم بقی جنت البقی کے قریب چراگاہ بنائیں گے. چراگاہ بن گئی وہاں پر. تو اس نے حدیث سنانا شروع کر دی کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے لا حما الا للہ والرسول. حضور نے فرمایا تو چراگاہ اللہ اللہ کے رسول کے حکم سے بنے گی, عثمان نے اپنے حکم سے بنا دی. یہ حدیث کا منکر ہے. اسلام عجم پہ پہنچا عرب سے نکل کے, تو اس وقت 7 قراتوں میں 1 قرات پر قرآن لکھ کر دنیا میں بھیجا گیا. تو اس نے اعلان کرنا شروع کر دیا بھائی قرآن تو 7 قراتوں پہ تھا, عثمان 6 قراتیں کھا گیا, لہٰذا اس نے بندے اکٹھے کرنا شروع کر دیے, اور ایک جگہ سے نہیں کئی جگہوں سے رابطے آنا جانا ادھر ادھر. صحابہ کرام کے کانوں کان اجلہ تک جب یہ باتیں پہنچی تو وہ حیران ہوئے, یار یہ کیسی باتیں, یہ حدیث بیان کر رہے ہیں, ہم نے حضور پاک سے حدیث پڑھی اور ہمیں اس کا مطلب پتہ ہے, جب بات ہوگی تو دیکھا جائے. یوں ہی کر یہ بندہ اس چال میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف باقاعدہ یہ باتیں بنائی اور کہا ایک بندہ جلاوطن تھا, عثمان غنی نے اس کی جلاوطنی ختم کیا, حالانکہ جلاوطن تو حضور نے کیا تھا. حکم ابن لاس کو یہ حضرت عثمان کا دور سے چچا لگتا ہے, اس نے دیکھو اپنے جلاوطن چچا کو بلا لیا, حالانکہ حضور علیہ السلام نے جلاوطن کیا تھا. وہ مروان اس کا بیٹا ہے, اس نے اسے اپنا میر منشی رکھ کے کاتب بنا لیا. اچھا یہ یوں کر رہے ہیں, اس طرح اعتراضات. اور اصل میں یہ تھا کہ عثمان غنی کو یا خلافت سے معزول کرائیں گے, نہیں تو قتل کریں گے. بندے اندر سے طے ہیں, دن بنائے گئے, معاملہ طے ہوا, علاقوں کے سفر ہوئے, 6 سال لگے ہیں, کوئی 1-2 دن کی بات نہیں. اندرون کھاتا بندے تیار کیے, اور کبھی بات ہوتی کھلے عام تو ایک قسم قرآن اٹھا کے بات فرفا کر دیتے, خاموش ہو جاتی بات. اپنے بندے بڑے تگڑے کر کے بنائے تھے. اہل باطل کچھ ایسے ہوتے ہیں جو چھپ کے بھی اپنا عقیدہ نہیں بتاتے. آپ کا اور ہمارا اور بڑی مسجد کا ایسے اہل باطل سے بڑا واسطہ پڑا ہے, چھپ جاتے ہیں پھر بھی اپنا نظریہ نہیں دیتے, بڑی مشکل سے پکڑا جاتا ہے. تو اس طرح اہل باطل اپنے نظریات چھپا لیتے اور بڑا معاملہ یہ وہ ہو جاتا. تو یہ سلسلہ چلتا رہا. سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے خلاف سازش یہ تیار ہوئی کہ مختلف ملکوں کے لوگ فلاں جگہ اکٹھے ہوں گے, مصر والے, کوفہ والے, بصرہ والے, یمن والے, بحرین والے. یہ اسی کے زیر اثر اس نے بندے بلوائے. ان میں کچھ مخلصین بھی تھے جو اس کی باتوں میں آ گئے. مدینہ منورہ سے 100 کلومیٹر دور مختلف جگہوں میں ٹھہرایا گیا اور حج کے دنوں کا انتظار کیا گیا کہ حج کے دن آئیں تاکہ مسلمان حج پہ چلے جائیں.
اتفاق سے اس طرح کی کچھ خبریں حضرت عثمان غنی تک پہنچی. سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ نے مختلف علاقوں کے گورنروں کو طلب کیا اور سب نے ایک طرح کی شکایات کی کہ ہمارے یہاں اس طرح کے کچھ لوگ ہیں، وہ آپ سے قصر خلافت کھینچنا چاہتے ہیں، سلطنت خلافت کے خلاف ان کے معاملات ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ کر لیں اور وہ کر لیں. تو آپ بتائیں بھئی کیا کریں؟ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عثمان کی گفتگو البدایہ میں موجود ہے. حضرت عثمان نے پوچھا آپ کا مشورہ کیا ہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے کہ امیر المؤمنین، زندہ تو کسی نے کبھی نہیں رہنا، ہمیشہ فوت ہو جانا ہے، لیکن یہ لوگ اگر آپ کو موت کی دھمکی دیتے ہیں، مرنا تو ویسے ہی ہے، آپ اللہ کی دی ہوئی امانت کو کیوں چھوڑتے ہیں؟ مسلمان نے، صحابہ اور اہل بیت نے آپ پر اتفاق کیا ہے، تو آپ ان 2 4 5 بے ایمانوں کی وجہ سے چھوڑتے ہیں، آپ نہ چھوڑیے. تو سب کا مشورہ یہ طے ہوا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ مشورے میں تھے، تو حضرت معاویہ نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین، میں آپ کو افرادی مدد دیتا ہوں، یہاں میں آرمی بھیجتا ہوں اپنی ملک شام سے، آپ کی حفاظت کے لیے چوکیاں بنائیں گے اور بیٹھیں گے. باقیوں کے مشورہ آ گئے. تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ جب آرمی آئے گی، چوکیاں بنیں گے، چھاونیاں بنیں گی، تو مدینہ منورہ میں خوف کا ماحول پیدا ہوگا. صرف میری ذات کی وجہ سے حضور کے شہر میں خوف پھیلے، یہ مشورہ مجھے قبول نہیں ہے. حضرت معاویہ نے دوسری رائے عرض کی کہ آپ پھر میرے پاس ملک شام آ جائیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کی طرف اشارہ کر کے، قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے حضرت عثمان فرمان لگے، لا احجر دیار رسول اللہ. معاویہ، مجھے حضور کے پڑوس کو چھڑواتے ہو، میں حضور پاک کا پڑوس کبھی نہیں چھوڑوں. بہرحال حضرت عثمان غنی نے فیصلہ یہ کیا کہ میری ذات کا مسئلہ ہے، میں جانوں اور یہ جانے، بس معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. تحمل، بردباری کا انتہا کا معاملہ تھا. یہ گورنر حضرات واپس گئے. اتنے میں اس نے اپنے ساتھ کچھ بندے لیے اور عبداللہ ابن سبا بندوں کو لے کر مدینہ منورہ آیا. حضرت عبداللہ بن زبیر کے والد حضرت زبیر ابن العوام سے علیحدہ ملے، حضرت طلحہ سے علیحدہ ملے، ازواج مطہرات کے گھر اپنی عورتوں کو انہیں علیحدہ بھیجا، حضرت علی المرتضیٰ سے علیحدہ ملاقاتیں ہوئیں. سب نے کہا جی کوئی اعتراضات ہے تو امیر المؤمنین سے کر لو. آخر میں ان کی اور حضرت عثمان غنی کی ملاقات کرا کر معاملے کو صاف کرایا گیا، جس کا نام رکھا گیا کھلی کچہری. یہ مسجد نبوی میں کھلی کچہری ہوئی ہے. ہاں بھائی بولیے اعتراضات آپ کو کیا ہیں، اشکال کیا ہے؟ اب ان لوگوں کے اشکال سنیے. جی پہلا اشکال یہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے منع کیا ہے چراگاہیں نہیں بنانی. یہ حدیث ہے، لا حما الا للہ والرسول. آپ نے چراگاہ کیوں بنائی ہے؟ آپ نے جنت البقیع کے ساتھ چراگاہ بنائی ہے اور یہ یہاں پر اونٹ اور گھوڑے آپ نے رکھے ہیں، یا آپ نے حدیث پاک کی مخالفت کی؟ تو حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اور اہل بیت کی موجودگی میں، اجلہ بندوں کی موجودگی میں فرمایا کہ لوگو، تم نے حضور پاک کی حدیث شاید سنی ہوگی اور ہم سب نے تو حضور پاک سے پڑھی ہے، ہمیں آپ سے زیادہ اس کا مطلب پتہ ہے. چور، ظالم، قابض، ڈاکو لوگ ہوتے تھے علاقوں کے بڑے، دوسروں کی زمینوں پہ قبضہ کر لیتے اور کہتے یہ تو ہم نے چراگاہ بنائی ہے، سب کے جانور چریں گے. تو حضور پاک علیہ السلام نے ان پہ قدغن لگائی اور منع فرمایا کہ ایسا کام نہیں چلے گا. جو میں نے چراگاہ بنائی ہے وہ تو مسلمانوں کی آرمی کے لیے بنائی ہے، مفاد عامہ کے لیے کوئی میری ذاتی چراگاہ تو ہے نہیں. اور وہاں پر مسلمانوں کی فوج کے معاملات طے ہیں، جو مدینہ منورہ کے چوکیدار حضرات ٹھہرے ہوتے ہیں. تو اس پر ان میں سے تو کسی کو اشکال نہیں، تو آیا اشکال کر رہے. جی معاملہ آئیں بائیں شاید. اچھا ایک اور بات بھی ہے جی، پیش کرو. جی دوسرا اعتراض، آپ نے حضور پاک کی سنت کو بدلا ہے. حضرت عثمان نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. کون سی سنت کو بدلا ہے؟ کہ حضور پاک علیہ السلام حج پہ گئے تھے، حضور پاک نے مسافرانہ نماز 2 رکعت پڑھی تھی اور آپ جاتے ہیں تو آپ 4 رکعت پڑھ کے آئے ہیں، یہ سارے گواہ ہیں. حضرت عثمان نے فرمایا گواہ تو تب پیش کرو جب میں انکار کروں. میں تو اقرار کرتا ہوں کہ میں نے 4 رکعت پڑھی ہے. کیوں پڑھی ہے؟ کہ ویسے میں تمہیں جواب دینے کا پابند نہیں ہوں، یہ میرے اللہ کا مسئلہ ہے. لیکن ان حضرات کو پتہ ہے جب میں مکہ مکرمہ گیا تو مکہ مکرمہ میں اللہ نے مجھے شادی عطا فرمائی. جب مکہ میری شادی ہو گئی تو میں اہل مکہ بن گیا. مکہ میری رہائش ہو گئی، مسافرت ختم ہو گئی تو مقیم بن گیا. اب مقیم 4 ہی پڑھے گا، کوئی 2 رکعت تو نہیں پڑھے گا. اب معاملہ آئے باعث آئیں، یہ بھی گیا. کوئی اور بات ہے تو لاؤ. جی ایک اور اعتراض ہے. جی وہ کیا ہے؟ وہ اعتراض یہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے حکم ابن لاس کو جلا وطن کیا تھا اور اللہ کے رسول نے اسے تو مکہ مکرمہ سے نکال دیا تھا اور آپ اسے واپس لے کر آ گئے ہیں. یہ کیوں؟
تو حضرت عثمان غنی نے پوچھا کتنے سال کے لیے نکالا تھا؟ اجی ہمیں نہیں پتا. کہ جب تمہیں نہیں پتا تو پھر بات کیوں کرتے ہو؟ اچھا جسے نکالا تھا حکم ابن العاص، یہ کون ہے؟ کافر ہے مسلمان ہے؟ اب چپ ہے. صحابی رسول ہیں رضی اللہ عنہ. کیوں نکالا تھا؟ ایک چھوٹی سی مسٹیک ہوئی، اللہ کے رسول نے فرمایا آپ شہر چھوڑ دو، یہ کام آپ نے ٹھیک نہیں کیا. کوئی کفر نہیں کیا تھا اس نے، چھوٹی سی ایک مسٹیک ہوئی، ایک راز کو ظاہر ہو گیا ان سے بے خیالی میں، تو فرمایا تم راز ظاہر کیا تو اس شہر میں چلا جا، یہاں نہ رہ. حضرت عثمان غنی نے پوچھ لیا کہ جی 5 سال کی جلاوطنی نہیں ہے. حضرت عثمان نے فرمایا اب تو 15 سال سے بھی اوپر ہو گیا ہے، ابھی بھی نہیں بلا سکتا. اور حضور پاک نے اسے مکہ آنے سے منع کیا تھا، جہاں بھیجا تھا وہ طائف تھا. میں نے طائف سے مدینہ بلایا، مکہ تو نہیں بلایا. جلاوطنی بھی ختم ہو گئی ہے، معاملہ بھی ٹھیک ہو گیا، تمہیں کیا اعتراض ہے؟ اب خاموش. اچھا آپ نے اس کے بیٹے کو اپنے پاس میر منشی اور کاتب رکھا ہے، کیوں؟ تو فرمایا میں نے انٹرویو لی ہیں، کس کا خط اچھا ہے کس کا اچھا نہیں ہے، سرکاری دیوان لکھنا ہے، سرکاری رجسٹر لکھنا ہے، تنخواہیں لکھنی ہیں، آمد و خرچ لکھنا ہے، پورا معاملہ لکھنا ہے. کسی کا جس کا خط اچھا تھا ہم نے لے لیا، تو اس کا خط بہترین تھا ہم نے لے لیا. تیرا خط اچھا ہے تو آ جا. جی جی اچھا. وہ آپ نے فلاں بندے کو 25,000 دینار انعام میں دیا تھا، تو مسلمانوں کے بیت المال پہ اتنا زیادہ بوجھ آپ کی وجہ سے پڑا، تو آپ نے کیوں دیا؟ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ خازن کون ہے بیت المال کے بڑے؟ جی عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ ہے. کون سے بلا کے پوچھ لو، میں نے بیت المال کا 1 روپیہ لیا؟ میں نے ذاتی طور پہ ایک آدمی کی ایک معاملے سے خوش ہو کر انعام دیا ہے، تو خلیفہ وقت ذاتی انعام نہیں دے سکتا اپنی جیب سے فوراً کا. اچھا آپ کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ گئے؟ انہوں نے کہا یار کیسے اعتراض کرتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کون ہے جو بئر روما خریدے میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. بئر روما منہ مانگا دام یہودی نے مانگا تھا، میں نے پیسے اس کے منہ پہ مار کے رسول اللہ کے قدموں میں قربان کر دیے تھے. میں اس وقت کا تاجر ہوں. تو مجھے جانتے یہ ان سب سے پوچھو. تبوک میں 30,000 آدمی اللہ کے رسول کے ساتھ تھے. ان کے کھانے پینے کے معاملے، ان کی سواریوں کا معاملہ، ان کے رہن سہن کا خرچہ 3 بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے قدموں میں ہدیہ کیا ہے. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے دیناروں کو بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ، دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ مبارک پہ پڑک کے فرماتے ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم. عثمان آج اللہ تم سے ایسا راضی ہے، مجھے امید ہے کہ اللہ تجھ سے کوئی باز پرس نہیں فرمائیں گے. کہ میرے مال پہ تو الحمدللہ یوں لگا ہے اور الحمدللہ لگا ہے، رب نے مجھے مالدار رکھا ہے، اسی وجہ سے میرا لقب غنی ہے. تو مجھے پوچھتا ہے کہاں سے آیا؟ اچھا میں زکوٰۃ دیتا ہوں، میں صدقات دیتا ہوں، میرا سارا آڈٹ ہو چکا ہے، معاملہ ڈکلیئر ہے. اور یہ جتنے حضرات صحابہ شورا، ارباب حل و عقد، نئے لفظوں میں ارکان پارلیمنٹ اور کابینہ ساری جانتی ہے، جن میں صحابہ بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، ان میں سے تو کسی کو اعتراض نہیں. تو کون آ گیا؟ اب یہ اعتراض بھی ختم. اسی طرح ایک اور اعتراض لائے. قرآن کریم تو 7 زبانوں میں 7 لغات پہ اترا تھا. کہا جی ہاں، تو آپ نے ایک لغت پہ لکھ کے امت میں کیوں دیا ہے؟ باقی 6 لغات آپ کھا گئے. اور یہ سمجھا تھا اعتراض کرنے والا معترض ابن سبا کہ عثمان غنی کو میں نے نعوذ باللہ ڈھیر کر دیا ہے، قرآن پر بات آئی ہے، میرے پاس دلیل ہے. حضرت عثمان غنی تو ناشر قرآن ہے نا. حضرت عثمان غنی نے کہا بات یہ ہے کہ قرآن کریم عرب کے لیے تو صرف نہیں آیا، عجم کے لیے بھی تو آیا ہے. 7 لغات میں قرآن اترا ہے، نقطے بھی نہیں ہیں، اعراب بھی نہیں ہے. عجمی کیسے پڑھیں گے جن کی زبان عربی نہیں ہے؟ تو ہم سب نے مشورہ کیا کہ 7 لغت میں اترا ہے، تو جو لغت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضور پاک کی لغت، لغت قریش، اسی کے طرز پہ قرآن لکھ کے امت کو دے دو تاکہ عجم بھی پڑھے عرب بھی پڑھے، انہیں مشکل نہ ہو. اور تجھے حضور پاک کی زبان سے اختلاف ہے، تو حضور کی زبان میں قرآن کو قبول نہیں کرتا. اب یہ اعتراض بھی ہوا منصورہ ہو کے ہوا میں اڑ گیا. اب اس اعتراض کی بھی کوئی ویلیو نہ رہی. تو جی ایک اور بات ہے. اجی وہ کیا؟ عبداللہ ابن ابی سر گورنر تھا فلاں علاقے کا. جی ہاں، آپ نے اس کی ایک شہزادی سے شادی کرا دی. جب شہزادی قید ہو کے آئی تو کسی اور مسلمان کو آپ دیتے، آپ نے اسے کیوں دیا؟ اور بادشاہ کی پوری سلطنت کا آدھا پیسہ اسے دے دیا تھا. وجہ کہ تجھے اعتراض کرنا آتا ہے، یہ کوئی معاملہ بھی سیکھا ہے تو نے؟ عبداللہ بن ابی سر رضی اللہ عنہ کو جانتا ہے کون ہے؟
وہ اس وقت مصر کے محاذ پہ ٹھہر کے کافر جبلہ ابن عاصم سے لڑ رہے تھے، اور اس بے ایمان نے اعلان کیا تھا کہ میرے رومی فوجیوں میں جس فوجی نے عبداللہ ابن ابی سر مسلمانوں کے نمائندے کو قتل کیا، میں اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دوں گا، کافروں کے بادشاہ نے کہا، اور اپنی آدھی سلطنت کا مال دوں گا۔ تو میرے مشورے سے عبداللہ ابن ابی سر صحابی رسول نے کمانڈنگ سنبھالی اس دستے کی، اور اعلان کیا کہ اس کا اعلان چھوڑو، جس نے اس کافر بے ایمان اسلام کے مخالف کو قتل کیا، اس کی بیٹی سے اس مجاہد فی سبیل اللہ کا نکاح کیا جائے گا، اور اسی کی سلطنت کا پیسہ اسے ملے گا جو کہہ رہا ہے آدھی سلطنت۔ اتفاق، اللہ نے یہ کام عبداللہ بن ابی سر کے اپنے ہاتھوں سے لے لیا۔ تو جب اعلان ہو گیا تھا تو ہم نے اسی کی بیٹی کا نکاح اس سے کیا اور اس کی سلطنت کے پیسے اسے دیے۔ تو پھر میرے دل میں بات آئی کہ ابن ابی سر ایک بات مان لے، رشتہ تو تجھے مل گیا لیکن ہم جنگ پیسوں کی خاطر نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا امیر المؤمنین بالکل ہم مال کی خاطر تو جنگ نہیں کرتے، کہ یہ مال اگر بیت المال میں جمع کرا دو تیرا انعام تو ہو گیا لیکن ایک اچھی روش پڑ جائے گی۔ انہوں نے تو 2 سال سے وہ مال بیت المال کو جمع کرا کر رسید بھی لے لیے، اور تو اعتراض کرتا پھر رہا ہے۔ اب یہ اعتراض بھی صاف ہو گیا، 10واں اعتراض، کہا آپ نے کم عمر لوگوں کو عہدے دیے ہیں، 9 عمر لوگوں کو عہدے دینا جن کی عمر نہ ہو، یہ تو بہت بری بات ہے۔ آپ کو بڑے بڑے لوگ نظر نہیں آتے؟ اچھا اس اندھے کو یہ نہیں پتا کہ جو عہدے امیر المؤمنین دے رہے ہیں اصحاب شورا تو ساتھ بیٹھی ہے، جو معاملے کے ارباب حل و عقد ہیں وہ تو تعاون کر رہے ہیں، اور کیا پھدی کا شوربہ، اسے اعتراض ملا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تو رسول اللہ کا ساتھ دیا ہے، حضور کے گھر سے 2 بار دلہا بننے کا اعزاز لیا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی نے پوچھا اچھا بڑا زبردست اعتراض ہو گیا یار، اور یوں بظاہر تھوڑے سے خاموش ہوئے۔ تو یہ تھوڑا سینہ چڑھ کے آیا کہ ہاں میرے اعتراض میں وزن ہے۔ کہا یار تو بات تو کر رہا ہے کہ 9 عمر کو چھوٹوں کو دے، ہاں نہیں دینا چاہیے، نہیں دے، یوں چل۔ حضرت عثمان غنی نے پوچھا یہ بتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری لشکر بھیجا تھا اس کا نام کیا تھا؟ اب یہ مسلمان بنا تھا، کچھ نہ کچھ پڑھا بھی ہوا تھا۔ کہا جیش اسامہ اس کا نام تھا۔ کہا ٹھیک ہو گیا، زبردست۔ جیش کا معنی فوج اور اسامہ کا معنی حضرت اسامہ کی، حضرت اسامہ بن زید کے، جی کہ ان کی قیادت میں کون کون لوگ تھے؟ کہ اسامہ کو حضور پاک نے قائد بنایا تھا، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ سب کو ان کے محتاط رکھا تھا کہ آپ جہاد کے لیے جاؤ۔ کہا میں پوچھ سکتا ہوں کہ حضرت اسامہ کی اس وقت عمر کیا تھی؟ اب تو اس کے منہ پہ 12، پونے 12، 12:30 بج گئے نا۔ حضرت اسامہ جو حضور پاک نے ان کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ سے ان کا جھنڈا باندھا تھا، حضرت اسامہ کی عمر کیا تھی؟ کہ جی 17 سال۔ کہ تجھے شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اگر میں نے باصلاحیت نوجوان کو عہدہ دیا تجھے اعتراض کیوں؟ یار صلاحیت دیکھی جاتی ہے کہ اس میں صلاحیت ہے یا نہیں۔ تو کبھی چھوٹوں میں صلاحیت ہوتی ہے، کبھی بڑی عمر والے میں صلاحیت ہوتی ہے۔ اگر صلاحیت چھوٹی عمر والے میں مجھے نظر آئی، میری کابینہ صحابہ اور اہل بیت نے اتفاق کیا ہے، ہم نے اسے عہدہ دیا اور اس نے کوئی بددیانتی اور کرپشن بھی نہیں کی، تجھے کیا اعتراض ہے؟ تو مفت ماما چاچا بڑا کھڑوتے ہیں بھائی۔ تو یہ اعتراض بھی ختم۔ جب یہ 10 اعتراض ختم ہوئے، دال تو نہ گلی، کھلی کچہری میں بات کھل گئی۔ تو یہ اس کے ساتھ لوگ آئے تھے، ان میں چند مخلصین بھی تھے، انہوں نے کہا اے تیری دال نہیں گلنے والی، تو جھوٹ بول کے ہمیں لایا ہے، اور جو پیچھے لشکر 100 کلومیٹر پہ بٹھا کے ہے ان کا کیا ہوگا؟ کہا ٹھیک ہے امیر المومنین ہم واپس جاتے ہیں، اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں، تسلی ہو گئی، لیکن ایک بات اگر آپ ہماری مان لیں تو آپ کا بہت احسان ہوگا، مصر کے گورنر کو آپ تبدیل فرما لیں، اور حضرت ابوبکر صدیق کے جو بیٹے ہیں محمد بن ابی بکر، ان کو گورنر بنا لیں۔ بس یہ لجاجت مانے، یہ مانے، وہ مانے۔ کہا جی ٹھیک ہے، اوکے، اور بتائیں؟ کہ خط لکھ کے دے دیں کہ یہ وفد جا رہا ہے، مصر کا آیا ہوا ہے، خط لو اور چلے جاؤ۔ ٹھیک ہو گیا، چلو دعا خیر ہو بھی، سارے چلے گئے۔ مصر والے مصر کی طرف، کوفہ والے کوفہ کی طرف، بصرہ والے سارے اپنے اپنے علاقوں گئے ہیں۔ سنیں اب سازش، اس نے اپنے لوگوں کو جا کر یہ نہیں کہا کہ مذاکرات کامیاب ہوئے، کہا جی میں تو گیا، بڑے ہٹ درام آدمیوں سے واسطہ پڑا ہے، نعوذ باللہ، حدیث کی مخالفت کرتے ہیں، قرآن کی لغات کو کھا گئے ہیں، 4 رکعت میں حضور کی سنتوں کو بدلے ہوئے ہیں، ایک بات بھی نہیں مانتے۔
میں چاہتا ہوں آپ سارے میرے ساتھ چلو اور جا کر اس کی خلافت کی کثر کا محاصرہ کریں اور اسے کہیں یا حکومت چھوڑ یا ہماری بات مان. اب جب ان کو جا کے یہ بات کرنا، آپ بتائیں کتنی بڑی بددیانتی ہے. اب 2 دھاری تلوار سے وار کیا تھا، جھوٹی مہر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بنائی ہوئی تھی اس نے، اور وہ مہر لگائی اور ایک خط پکڑے ہوئے بندے لے کر آ گئے. اجی جس گورنر کے نام آپ نے خط لکھا تھا ساتھ ایک اور بندے کو بھیجا. وہ بندہ جا رہا تھا، ہم نے پکڑ لیا، آپ نے لکھا تھا کہ محمد بن ابی بکر جیسے مصر پہنچے اس کو قتل کر دو. یہ تو آپ نے ہمارے بندے کے ساتھ دھوکہ کیا. اچھا آپ نے ہمارا گورنر بنایا. یہ وہ بندے آ گئے ہیں خط لے کر. اور مزے کی بات، ان لوگوں نے حضرت عثمان کے غلام سے گھوڑا خریدا تھا تازہ تازہ، اسی گھوڑے پہ اپنے جاسوس کو بھیجا تاکہ اسی پہ پکڑا جائے اور ہم کہ عثمان کے گھر کا گھوڑا ہے اور یہ مہر لگی ہوئی. 2-4 دن میں یہ بندے دوبارہ آ گئے. جب یہ اندر آئے اور ہمارے ساتھ دھوکہ کر دیا امیر المومنین، ہمارے ساتھ غداری کر لی ہے. اب کوئی بہانہ تو بنانا تھا نا. بندے لے کر آ گئے. حضرت عثمان غنی تک بات آئی کہ میرے فرشتوں کو نہیں پتا کہ جس میں آپ کی مہر لگی ہوئی ہے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اب جرح کی ہے اس پر. تاریخ طبری میں وہ جرح موجود. حضرت علی نے لوگوں کو اکٹھا کیا کہ ایک بات مجھے بتاؤ، خط پکڑا گیا کہ جی پکڑا گیا. قطع نظر اس سے کہ جھوٹا یا سچا ہے. کن لوگوں سے پکڑا گیا؟ کہا مصر جانے والوں سے. تو کہا تو کوفے والے کو کیسے پتہ چلا؟ تو اس راستے پہ جا رہا تھا، وہ اس راستے پہ، تجھے کیسے پتہ چلا تو آ گیا؟ اوے بصرے والے کو کیسے پتہ چلا؟ اب تو آئے بائش آئے، اب تو بات نہ بنے. حضرت علی المرتضیٰ کی نظر مبارک بھانپ گئی کہ چکر کچھ اور ہے. انہوں نے جا کر حضرت عثمان غنی سے عرض کیا امیر المؤمنین بہت ہو گیا، آپ نے گورنروں کی میٹنگ بلائی، کسی ایک کی نہیں مانی، خود کا نرمی کروں گا، اب میری مانے. للہ آپ کو کہہ رہا ہوں، قرآن کہتے ہیں باغیوں کا قتل عام کریں. فقاتل التی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ. تو آپ اس پہ عمل کریں، ان کی گردنیں اڑوائیں، ورنہ یہ کیا سے کیا نہ کر دیں. حضرت عثمان غنی نے کچھ ایسے توقف کیا اور سوچا، اور اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ کو فرمانے لگے کہ علی جو بھی ہو، مسئلہ میرا ذاتی ہے، یہ میری ذات کا مسئلہ اٹھایا ہوا ہے، کیا میں اپنی ذات کی خاطر حضور کے شہر کو لو لوہان کر دوں؟ حضرت علی المرتضیٰ پھر کہنے لگے جی آپ کی ذاتی مسئلہ اب نہیں رہا، اب حکومت وقت سے ریلیٹڈ ہو چکا ہے، آپ اس کو صرف ذاتی نہ لیں، آپ ایکشن لیں، آپ کریں ان کے خلاف. کتاب السنہ ہے امام ابو بکر ابن خلال رحمہ اللہ کی، وہ لکھتے ہیں قال ما قال فی الغضب. حضرت علی اتنے غصے میں تھے کہ غصے میں جو منہ پہ آیا کہہ دیا کہ آپ کو لینا چاہیے ایکشن، پیچھے نہیں ہونا چاہیے، ہمیں رٹ قائم کرنی چاہیے گورنمنٹ کی. لیکن حضرت عثمان تھے کہ نرمی پہ بیٹھے ہیں. حضرت عثمان غنی کہنے لگے حضرت علی المرتضیٰ کو بات بات میں قائل کر رہے ہیں. کہا اتنا غصہ تھا کہ اللہ مانو والا فی. لیکن کچھ وقت کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ حضرت عثمان اور حضرت علی یوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے پیار میں، یعنی قائل کر لیا تھا حضرت علی کو، تو پیار میں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے مسجد نبوی میں نماز کے لیے آئے جیسے ایک ماں باپ کی اولاد ہو. یعنی حضرت علی المرتضیٰ خاموشی ہو گئے کہ امیر المؤمنین نے بس اب انہی کی مان لے. ان سے بات ہوئی، انہیں بتایا گیا، سمجھایا گیا، کچھ نہیں. اسی اثناء میں ایک اور خط بھی آیا، طبری میں وہ خط موجود ہے. مولانا سعید احمد اکبر آبادی حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے سیرت عثمان میں بھی اس خط کو لکھا ہے. کہ اکثر مورخین اس خط کا ذکر نہیں کرتے، حالانکہ وہ خط ہے. وہ خط یہ کہ حضرت علی المرتضیٰ نے کہا تو شرم نہیں آتی تم جھوٹ بول رہے ہو؟ تو ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا جی ہم جھوٹ بول رہے ہیں، جو تم نے ہمیں لکھ کے بلایا اس وقت تم نے جو خط لکھا اس وقت آپ کو کوئی پاس نہیں تھا ہمارے آنے کا. حضرت علی نے پوچھا کس نے خط لکھا؟ کہا جی آپ ہی نے لکھ کے ہمیں بلایا. تو حضرت علی نے کہا اللہ جانتے ہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ 2 جھوٹے خط بنائے گئے. بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے معاملے کو سال کرنے کی کوشش کی اور یہ کہنے نہیں آپ استعفیٰ دیں، نہیں آپ حکومت چھوڑیں، نہیں آپ سلطنت چھوڑیں. یہ سارے مجمع میں لوگوں کو اکٹھا کر کے آہستہ آہستہ بلانے کی ترتیبیں بنی. اور ادھر سے اس نے دن دیکھے تھے کہ مجمع اس وقت لاؤں جب لوگ صحابہ حج پہ چلے جائیں. جب کھلی کچہری ہوئی تھی اور بات امن امان تک آئی تو حضرت عثمان غنی نے اپنی طرف سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو امیر الحاج بنا کر مکہ بھیج دیا تھا. اور صحابہ کا مکہ جب تو امن امان ہو گیا، کھلی کچہری میں بات ختم ہو گئی تھی.
جب سارے صحابہ حج پہ چلے گئے، مدینہ میں معدود کچھ گنے چنے افراد رہ گئے، تو اس بندے نے مدینہ میں ان بندوں کو بلا لیا جو اپنے گماشتے لایا تھا، اور وہ مدینہ میں ازدحام، رش، اور پتہ نہیں کسر خلافت کا راستہ بند، اور مطالبات اور نعرے اور ہلڑ بازی۔ صحابہ کرام میں حضرت ابو ہریرہ ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، حضرت زبیر ہیں، حضرت طلحہ ہے، حضرت علی ہیں رضی اللہ عنہ۔ یہ حضرت عثمان رضی کے پاس پہنچے، کہ امیر المؤمنین بہت ہو گیا ہے، اب نمازیوں تک کو آنے کی تکالیف ہے، اب کسر خلافت کا پہران ہے، گھیرا لگا ہوا ان نے، اور آپ کہا ہم ان سے لڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، بس ہم ان کا کام پورا کر دیں۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا جی نہیں۔ جب صحابہ کرام نے اصرار کیا تو حضرت عثمان نے فرمایا میری وجہ سے مدینہ میں خون بہے، میں تمہیں حکماً منع کرتا ہوں، میری جان جاتی ہے چلی جائے، حضور کے شہر میں خون بہانے والا میں پہلا خلیفہ نہیں بننا چاہتا، میں نہیں بننا چاہتا کہ میں حضور کے شہر میں خون بہاؤں، میں نہیں بننا۔ آخر صحابہ کرام نے پوچھا کہ آخر کیوں اتنی نرمی فرما رہے ہیں؟ تو حضرت عثمان نے حدیث پاک سنا دی، کہ اللہ کے رسول نے مجھے فرمایا تھا، آپ کو یاد نہیں ہے کہ یا عثمان ان اللہ یکمسک قمیصا فإن ارادک المنافقون ان تخلع فلا تخلع لهم، کہا اللہ تجھے عثمان ایک وقت آئے گا عزت کی قمیض پہنائے گا، اور منافقین کہیں اتار دے تو ان کے مطالبے کو نہ ماننا۔ کہا اب میں کیا کروں، حضور پاک کی بات مانوں یا تمہاری بات مانوں؟ صحابہ کرام خاموش ہیں۔ کہا ٹھیک ہے آپ ہماری نہ مانیں، لیکن مدینہ منورہ کو ان لوگوں سے پاک کرنے کا حکم دیں۔ کہا نہیں میری ذاتی مسئلہ ہے، جانے دے ٹھیک ہو جائے گا، میں ان سے خود بات کرتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی باہر آئے اور مجمع سے مخاطب ہوئے، اور کیا واز فرمایا، اللہ اکبر۔ آپ کتابوں میں تاریخ میں آپ ابن کثیر دیکھیں، البدایہ دیکھیں، تاریخ طبری دیکھیں، خلیفہ ابن خیاط دیکھیں، کتاب السنہ ابن خلال کی دیکھیں، ان سب نے اس کے الفاظ، لوگوں جو اعتراضات لے کر تم آئے ہو اور ان بندوں کے ساتھ دے کر آئے ہو، میں تم سے پوچھتا ہوں کیا میں وہ نہیں ہوں جن کو حضور کا صحابی کہتے ہیں؟ اور تمہاری قیادت کرنے والوں میں صحابی کون ہے؟ یہ وہی ہیں جو کوئی یہودیت سے آیا ہے اور مسلمان خود کو کہہ رہا ہے کوئی کیا ہے کوئی کیا ہے۔ نمبر دو، کیا میں وہ نہیں ہوں جو میرے ہاتھ کو حضور نے اپنے ہاتھ کو میرا ہاتھ قرار دیا تھا؟ اور یار میں وہ نہیں ہوں جس کے لیے بیعت رضوان ہوئی اور رب نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، میرے لیے رضا کا سرٹیفکیٹ ملا۔ 1400 صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے بیعت پہ تیار کر کے میرے لیے آئے تھے۔ کیا میں حضور پاک کے گھر کا دوہرا داماد نہیں ہوں؟ مجھے حضور پاک کا اعتماد نہیں ہے؟ اور اس طرح اپنے فضائل و مناقب پر بات کی، حتیٰ کہ مجمع رو رہا تھا۔ جو عبداللہ بن سبا کے ساتھ آئے ہوئے مخلصین تھے نا، ان پہ بات واضح ہوئے، وہ تو چلے گئے۔ انہوں نے کہا جی ہم نے تیری نہیں سنی، تو ذلیل کروانا تھا ہمیں۔ اسی اسنا میں محمد بن ابی بکر جو حضرت صدیق اکبر کے چھوٹے بیٹے ہیں، ان کو بھی اختلاف تھا کہ یار میری قتل کا خط تو ان نے لکھا ہے، ان کی فیس ٹو فیس حضرت عثمان سے ابھی تک ملاقات نہیں تھی۔ جب سارے گھر کو گئے ہیں، باقی منافقین تو ٹھہرے ہوئے ہیں، تو یہ اندر آئے اور حضرت عثمان سے بات کی، اور بڑی سختی سے بات کی۔ بعض جگہ تو باتوں میں بات، ان کی داڑھی مبارک، حضرت عثمان کی داڑھی تک ان کا ہاتھ آتا۔ حضرت عثمان سنتے رہتے، بھتیجا ہے، گھر کا بچہ ہے، بیٹا ہے، بڑی تحمل سے۔ جب بات پوری ہوئی نا تو حضرت عثمان غنی نے کہا جی میری آنکھ میں ذرا آنکھ ملا اور میری بات سن۔ کہ بھتیجے میں ایک بات کروں، کہ جو کچھ تو کہہ رہا ہے، تو نے حضور پاک کا ساتھ زیادہ پایا ہے یا ہم نے پایا؟ نزول وحی تو نے دیکھی ہے یا ہم نے دیکھی ہے؟ شریعت کے مسئلے 23 سال تک حضور پاک نے ہم نے پڑھے ہیں یا تم نے اس طرح پڑھے ہیں؟ اے کاش آج تیرا ابا ہوتا اور تو مجھ سے اس طرح گفتگو کرتا، ہو سکتا تیرے اندر جرت؟ یوں کر کے حضرت عثمان نے اپنا درد دل اس کو پیش کیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اسے سمجھ آ گیا کہ بات کچھ اور ہے۔ کہ بھتیجے میرا اللہ واحد شاہد ہے، میں نے تیری قتل کا خط نہیں لکھا، میرے علم میں نہیں ہے، یہ میرے خلاف پراپاگنڈا ہے، میرے اوپر الزامات ہیں، میں تجھے اللہ کی قسم پر گواہ بنا کر بات کر رہا ہوں۔ اس سے بڑی بات نہیں تھی۔ اس نے ایسے کیا اور اٹھ کے باہر آ گیا، اور لوگوں کو آ کے کہا ظالمو، تم نے مجھے ذلیل کروانے کے لیے ساری ترتیب بنوائی تھی، میں جا رہا ہوں، تم سے ہٹ گیا، چلے جاؤ تو بہتر ہوگا۔ لیکن معاملہ بہت آگے تک تھا، پانی بند ہو چکا ہے خلیفہ وقت کے گھر کا، کوئی پانی دینے آتا ہے تو لڑنے کا تو حکم اسے ہے نہیں، اس کے مٹکے کو توڑ دیا جاتا ہے۔ البدایہ میں کہ حضرت علی المرتضیٰ مٹکا لے کر آ رہے تھے،
تو ظالموں نے اسے ڈنڈا مار کے اس مٹکے کا پانی بہا دیا. تو حضرت علی المرتضیٰ فرمانے لگے کہ میرے ہاتھ میں حضور نے ذوالفقار دی ہے, تم میرے سامنے میری ایک ہاتھ کی مار بھی نہیں ہو, لیکن میرے ہاتھ بندھے ہیں امیر المؤمنین کے حکم سے. وہ نہ ہوتے نا میں دیکھتا کہ تم کس مائی کے لال ہو. اپنی پگڑی اتاری اور حضرت عثمان کے گھر لٹکا کے فرمان لگے, عثمان جتنی کوشش میں نے کرنی تھی میں نے کر لی, آپ نے ہمیں منع کیا ہے, یہ پگڑی نشانی کے طور پہ دے رہا ہوں, یہ گیلی ہو گئی ہے, پانی انہیں بہا دیا ہے, اللہ کے دربار میں شکایت نہ کرنا کہ ہم نے تعاون نہیں کیا تھا. صحابہ کرام نے اپنی اولادوں کو حضرت عثمان غنی کی گھر پر پہرہ داری کے لیے ٹھہرایا. سارے معاملات موجود ہیں وہاں پر. حضرت عبداللہ بن زبیر ہیں, حضرت طلحہ کے بیٹے عبداللہ ہے, حسن مثنی ہیں, حضرت امام حسن ہیں, امام حسین ہیں, عبداللہ بن عمر ہیں. پہرہ داری بھی شروع ہے معاملہ میں, لیکن یہ لوگ باز نہیں آئے. مطالبہ خلافت کا استعفاء. ادھر سے حضرت عثمان غنی اس بات پہ قائم ہے کہ میری جان جاتی ہے چلی جائے, مار دے مجھے, میں ان ظالموں کہنے پہ نہ خلافت چھوڑتا ہوں اور نہ ان کی بات مانتا ہوں. بات تو دونوں معاملات میں ٹھیک تھی. حضرت عثمان غنی رات کو سوئے ہیں اور خواب دیکھا ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ہیں اور فرما رہے ہیں کہ عثمان آج کا روزہ میرے ساتھ افطار کرنا. حضرت عثمان اٹھے اور اپنی بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ شہادت یقینی ہو, مجھے آج پاجامہ پہنا دے. ان نے پاجامہ پہنا جو آج تک نہیں پہنا تھا, تہبند پہنتے تھے. کہا شہادت کے بعد یہ میرے سطر کیا بے حرمتی نہ کر لیں. حضرت عثمان اپنی طرف سے پوری شہادت کی تیاری میں اٹھ کر قرض لینے دینے کا پورا معاملہ صاف کیا. کہا میری ملکیت میں کتنے غلام ہیں؟ کہا جی 20 کے 20 بلائے. کہا ایک شرط پہ تمہیں آزاد کر رہا ہوں, لڑائی نہیں کرنی حضور کے شہر میں تاکہ خون بہے, جاؤ تم آزاد. وہ رونے لگے. انہوں نے کہا امیر المؤمنین خون بہانے کی بات نہیں ہے, آپ کی حفاظت کی بات ہے. یہ تھوڑی ہے کہ ہم آپ کے غلام ہیں تو حفاظت کریں گے, ہم آپ کا اخلاق نہیں جانتے. آپ آزاد بھی کر لیں تو ہم نے آپ کے گھر کا نمک کھایا, ہم نہیں جاتے. کہ میں تمہیں حکمن کہہ رہا ہوں چلے جاؤ, انہیں بھیج دیے. پھر صحابہ کے اولادوں کو کہا کہ تم تو میرے بھتیجے ہو, عبداللہ بن عمر کے بیٹا آپ بھی جاؤ, ابن زبیر عبداللہ بن زبیر آپ بھی جاؤ, فلاں سب کو بھیجو. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کے دور میں فوجی کی حیثیت سے تبرستان فتح کرنے والے جہاد میں شامل تھے. ان کا تھوڑا قرب بھی تھا. حضرت عثمان سے حضرت حسن کا قرب 2-4 واسطوں سے زیادہ ہے. ایک تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضرت حسن کی 2 خالائیں ہیں نا, خالو بھی ہیں نا, امیر المؤمنین وقت بھی ہیں, کمانڈر ان چیف بھی ہیں, ان کے کہنے پہ جہاد میں شرکت ہے, اور کبھی کبھی دیوان لکھنے میں بھی حضرت حسن ساتھ شریک ہے, اور والد کے حکم پہ بھی ٹھہرے ہیں. تو یہ کونے میں ٹھہر کے بیٹھ گئے کہ مجھے تو حضرت حسن نہیں کہیں گے تو جا, میں یہاں ٹھہرا رہوں گا. حضرت عثمان کی نظر جب حضرت حسن پڑی نا کہ بیٹا آپ بھی گھر جاؤ. کہا چاچو نہیں آپ بھی جاؤ. تو نے کہا جی میں قرآن کریم پڑھ رہا ہوں. یہ قرآن کریم پڑھنے کونے میں بیٹھ گئے. والد کا حکم تھا کہ آپ نے پہرہ داری کر لی. تو حضرت عثمان غنی سمجھے کہ قرآن کریم ضرور پڑھ رہا ہے لیکن کہیں لڑائی پڑ جائے گی, یہ ظالم مجھے شہید کر دیں, مجھے موت قبول ہے, لیکن معاملہ ہوگا کیا؟ کہا بیٹا حکمن کہہ رہا ہوں قرآن کریم اٹھاؤ اور گھر میں جا کے پڑھو. کتب تاریخ میں ہے کہ برستی آنکھوں اور للستے ہاتھوں کے ساتھ حضرت حسن وہیں سے اٹھ کر آئے کہ اب میرے سامنے کوئی چارہ نہیں. وہیں سے آئے ہیں, بلوائیوں نے خالی گھر دیکھا ہے, یا اندر گھسے ہیں. گھسنے والوں میں کنانہ بن بشر ہیں, حمران ابن سودان ہیں, عبد الرحمن عاتقی ہیں, اور خالد ابن ملجم ہیں, اور الموت الاسود جبلہ ہیں. یہ 5 قاتل ان کے نام ہیں. ان میں یہ جو عبد الرحمن عاتقی تھا نا, اس نے آ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سر پر برچھا مارا تھا, جو خون کا فوارہ نکلا تو قرآن کریم پر گرا. یہ آج 40 ختم قرآن کریم کے پورے ہوئے تھے, اور 41واں شروع ہے, اور قرآن کریم کے پہلے پارے کا آخری صفحہ کھلا ہے سورۃ بقرہ کے آیت نمبر 137, فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, جس کا ترجمہ اتفاق سے یہی ہے کہ ظالم کے لیے اللہ کافی ہو جائے گا. اللہ دیکھ بھی رہے ہیں اور اللہ سن بھی رہے ہیں. تو اس پر خون کا فوارہ گرا, اور خالد ابن ملجم نے تلوار ماری. آپ ذرا اس نام پر غور کریں, عبد الرحمن بن ملجم حضرت علی المرتضیٰ کا قاتل ہے,
اور خالد بن ملجم حضرت عثمان کے قاتلین میں ہے۔ نبی پاک کے دامادوں کا قتل ایک گھر میں تانا بانا بن رہا ہے، ذہن میں رکھنا، میں متن دے رہا ہوں، شرح آپ سمجھ لینا۔ ایک ہی گھر سے نبی کے دامادوں کے قتل عام کے معاملات کا تانا بانا چل رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی پر جب اس بشر بن کنانہ نے جب وار کیا نا، تو بیوی حضرت عثمان کی سیدہ نائلہ زنان خانہ سے نکل کے آئی اور انہوں نے ہاتھ رکھا تو ان کی ہاتھ کی 3 انگلیاں کٹ گئی۔ انہوں نے چیخ مار کے کہا آپ اندر جاؤ، آپ کا نہیں کہا۔ بہرحال حضرت عثمان غنی کے ساتھ یعنی نے لڑائی کر کے شہید کیا ہے۔ اس میں الموت الاسود جس کو جبلہ کہتے ہیں، یہ اس کا نک نیم ہے، اصل میں اس کا نام عبداللہ ابن سبا ہے، کیونکہ جبلہ کا معنی کالی موت ہوتا ہے، یہ اس کا یہودیت والا پرانا نام ہے۔ سیدنا عثمان غنی کی شہادت ہوئی ہے، شور شرابہ پڑا ہے، تو جو صحابہ کے بچے گھر گئے اور جو صحابہ تھے قریب ہیں، یہ پلٹ گئے، اور وہ 20 غلام جن کی آزادی ہو چکی تھی وہ بھی آئے۔ یہاں پر پھر مٹھ بھیڑ ہوئی ہے۔ اس لڑائی میں حمران ابن سودان اور بشر ابن کنانہ دونوں قتل ہوئے ہیں، یہ حضرت عثمان کے غلاموں کے ہاتھوں، اور باقی لڑائی میں ادھر ادھر ہوئے۔ امام حسن رضی اللہ عنہ یہاں پر زخمی ہوئے ہیں، انہیں اٹھا کر گھر لے جایا گیا تھا۔ بہرحال سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، اور شہید ہونے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جنازہ ہے، تکفین ہے۔ کچھ ٹائم کے بعد بعض نے 1 دن، بعض نے 3 دن کہا کہ معاملہ طے ہونے میں وقت لگا۔ حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازہ پڑھایا، اور ساتھ یہاں بندے، اور انہوں نے بقیع کی بالکل آخری جگہ میں وہاں پر تدفین کی۔ ایک بات میں آپ کی خدمت میں کرتا ہوں، یہ شہادت ایک بہت بڑا واقعہ ہے، کوئی ڈرپوکی کی بات نہیں ہے، حدیث رسول پر عمل کی بات ہے، اور حوصلہ مندی کی انتہا ہے۔ ان کی شہادت کے بعد سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے لفظ تھے کہ اگر ہنسنا منع ہونا ہمیشہ کے لیے جائز ہوتا تو میں اس شہادت کے بعد قیامت تک نہ ہنستا جب تک رہتا۔ حضرت سعید ابن زید کا لفظ ہے کہ اگر مدینہ کے پہاڑیوں میں دل ہوتا تو وہ دل ریزہ ریزہ ہو چکا ہوتا۔ حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ جو 2 دن پہلے حضرت عثمان سے بحث کر رہے تھے کہ ان کے خلاف ایکشن لیں، جب حضرت عثمان نے انہیں حکماً منع کیا کہ آپ ایکشن نہیں لے سکتے، تو حضرت عمرو ابن عاص نے اس وقت ہاتھ باندھے تھے کہ امیر المؤمنین پھر میں یہ معاملات اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، پھر مجھے اجازت دے، میں یہاں سے جاتا ہوں۔ وہ 2 دن پہلے ہجرت کر کے حضرت عثمان کے کہنے پہ چلے گئے تھے۔ جب ان تک اطلاع گئی تو انہوں نے فرمایا کہ اسلام میں یہ وہ خون بہا ہے، خدا کی قسم کہ شاید قیامت سے پہلے تلوار واپس نیام میں آئے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے لفظ ہیں کہ یار میری تو کمر کی حیثیت متاثر ہو گئی، دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں کہ میری تو کمر ٹوٹ گئی کہ میرا یہ معاملہ، لیکن ہاتھ بندھے ہوئے تھے میرے مولا، حکم اطاعت میں ہم نے تیرے پیغمبر کی بات مانی ہے کہ اپنے امیر کی اطاعت کرنا، اس سے اطاعت کی نا اطاعتی اور نا فرما برداری نہ کرنا، فرما برداری کرنا، ورنہ یہ لوگ کچھ بھی نہیں تھے۔ یہ سیدنا عثمان ذو النورین کی شہادت۔ میں یہاں 1-2 باتیں کرتا ہوں۔ حضرت عثمان کی شہادت ہوتی ہے اور کچھ ہی دنوں میں فوراً قیصر روم حملہ کر دیتا ہے افریقہ کے ان جزیروں پر جو تازہ فتح ہوئے۔ تو جب تک صحابہ کو اطلاع پہنچی وہاں ان پر کوئی سمندری طوفان آیا اور وہ واپس ہو گئے، ورنہ ہزاروں کی تعداد میں فوجی حملہ کر رہے تھے۔ تو صحابہ کرام تک جب یہ بات آئی تو سوچنے لگے کہ اسے کس نے بتایا کہ شہادت ہو گئی ہے، اسے کس نے بتایا، یہ کیسے وہاں تک پہنچی؟ آپ تک تو یہ حملہ کرنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا، اب یہ مسلمانوں پہ حملہ اور تو سمندری طوفان کی وجہ سے واپس ہوا۔ تو صحابہ اس کھوج میں لگے۔ عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ نے مصر میں ایک افریقی جاسوس گرفتار کیا جو قیصر روم کا تھا، اور اسے 2-4 ہاتھ کرنے کے بعد اس سے اگلوایا کہ بات ہے کیا۔ اور اس نے کہا گورنر صاحب آپ کو کیا پتہ، یہ معاملے میں ہمارے بادشاہ کا پیسہ بول رہا تھا۔ تو وہ کیا کہ یہ سیاسی سطح پہ جب شکست کھائی، مذہبی سطح پہ جب شکست کھائی تو ہمارے بادشاہ نے دیناروں کی بوریاں اٹھا کے یہ عبداللہ ابن سبا کی قدموں میں ڈھیر کر دی تھی کہ تو ہی کر سکتا ہے جو ہی کرنا ہے۔ تبھی یہ صوفی بنا، اس کے غیر ملکی سفر شروع ہوئے، آنے جانے، بندوں کو خریدنا، وہ پیسہ چل رہا تھا۔ کہا کتنا پیسہ؟ کہا تقریباً 1.5 کروڑ دینار اس پر خرچ ہوا ہے۔ 25 دیناروں تو 8 تولہ سونا بنتا ہے۔
20 दीनार हो तो 7.5 तोला सोना है जिस पे ज़कात का मसला हो, तो वो 20 दीनार है, जहाँ सोने वाले दीनार। तो जहाँ 1.5 करोड़ दीनार हो, आज मैंने इस पर कैलकुलेटर में जितना ज़रबे तकसीमें कर सकता था मैंने पाकिस्तानी पैसे किए हैं, ये तकरीबन कोई 3 खरब रुपए पाकिस्तानी बनते हैं, 3 खरब। ये सैयदना उस्मान गनी की शहादत के लिए इस्तेमाल हुआ था, कि हमारा पैसा बोल रहा था। ऐसे बंदे इकट्ठे नहीं हुए, ऐसे हमने चुन चुन के ऐसे मुल्कों से बंदे इकट्ठे नहीं किए। तो ये सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के हवाले से कुछ बातें थी जो 18 ज़ुल्हज सन 35 हिजरी, आज से 1407 साल पहले की बात है, मैंने आपकी खिदमत में रखा है। ये मजलूमाना शहादत है, प्यासे आलम में शहादत है। उस कुएँ तक भी पानी की रसाई नहीं दी गई जो कुआँ ख़रीद के हज़रत उस्मान ने मुस्लिम गैर मुस्लिम सब पे सदका कर दिया था। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत उस्मान का पहरादारी में ठहर के प्यासा रहकर तिलावत करने का यहाँ सबक पढ़ा और करबला में सुनाया। नारे तकबीर।